سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید کی چند آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے اور فتنے کے ساتھ اللہ کا فضل بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں کہ کسی جگہ اللہ رب العزت نے مال کو فتنہ کہا اور کسی جگہ اللہ رب العزت نے مال کو اپنا فضل کہا۔ اب فتنہ الگ چیز ہے، فضل الگ چیز ہے۔ فضل کا مل جانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، فتنے میں مبتلا ہو جانا بد نصیبی کی علامت ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ایک ہی چیز کو فتنہ بھی کہا اور اسی چیز کو اپنا فضل بھی کہا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ چیز کب فتنہ بنتی ہے اور کب میرے رب کا فضل بنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چیز چاہتا ہے اور ہر ایک کے پاس یہ چیز موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو بجائے فتنے کے اللہ کے فضل میں تبدیل کر دیں۔ مال کس کے پاس نہیں؟ فقیر سے فقیر ہے تو اس کے پاس بھی تو مال تو ہے نا، اور مال کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس مال ہو۔ اسی مال کو میرے اللہ نے ایک جگہ فتنہ کہا، ایک جگہ فضل کہا۔ تو فتنہ کب ہے اور اللہ کا فضل کب ہے؟ تو یاد رکھا جائے کہ جو مال حلال کی رعایت رکھتے ہوئے، حلال طریقے سے شرعی امور کی رعایت کرتے ہوئے کمایا جائے، میرے مسلمان دوستو، وہ اللہ کا فضل ہے۔ ذریعہ بھی حلال ہے اور شرعی امور کا بھی لحاظ ہے۔ شرعی امور کے اندر سب کچھ آ گیا، کسی کا حق بھی نہیں دبایا جا رہا، کسی کا حق مارا بھی نہیں جا رہا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر بیچا بھی نہیں جا رہا، اور کسی چیز پر زائد جو ہے نا مقدار سے زائد، مارکیٹ سے زائد منافع بھی نہیں کمایا جا رہا، اور اس مال کا زکوٰۃ بھی ادا کیا جا رہا ہے، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ مال شرعی امور میں حلال جگہوں پر استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ایسا مال اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جو مال حلال ذریعے سے کمایا جا رہا ہے یا جو مال حرام ذریعے سے کمایا جا رہا ہے اور شرعی امور کے بھی اس کے اندر لحاظ نہیں رکھا جا رہا، کسی کا حق دبا دیا، کسی کا حق مار دیا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر بیچ دیا، اوپر اچھی چیز رکھی، نیچے خراب چیز رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچ دی، وزن کے اندر کمی بیشی کر دی، اور پھر جو مال آیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، اور پھر جو کمایا جا رہا ہے وہ حلال جگہوں کے بجائے حرام جگہوں پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو میرے مسلمان دوستو، ایسا مال فتنہ ہے، اور اس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ یہی مراد ہے اس فتنے سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ اور میرے مسلمان دوستو، یہ بات تجربے کی ہے کہ جہاں بھی مال کی کثرت دیکھی گئی، فراوانی دیکھی گئی، 100% تو نہیں کہتے لیکن 80% ضرور کہتے ہیں کہ وہاں عیاشی بھی ہے، وہاں فحاشی بھی ہے، وہاں دینی امور سے دوری بھی ہے۔ لیکن جہاں جہاں مال کو فراوانی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، کم مقدار میں دیکھا گیا، گزارا کرتے ہوئے دیکھا گیا، وہاں ان لوگوں کو دین کے ساتھ
ساتھ جڑا ہوا دیکھا گیا، وہاں لوگوں کو دین کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا گیا، وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہم نے اخوت اور بھائی چارگی کو دیکھا، محبت کو دیکھا۔ جہاں مال کی کثرت پیدا ہوئی تکبر بھی وہیں آیا، لڑائی جھگڑے بھی وہیں آئے، لوگوں کو کم سمجھنا بھی وہیں آیا، فحاشی عریانی غلط جگہوں پر خرچ بھی وہیں آ گیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے مال کو فتنہ قرار دیا کہ مال کمایا بھی غلط جگہ سے جا رہا ہو اور خرچ بھی غلط جگہ پر ہو رہا ہو تو وہ مال فتنہ ہے۔ مال صحیح جگہ سے کمایا جا رہا ہو اور صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہو تو میرے مسلمان دوستو ایسا مال اللہ کا فضل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ غلط طریقے سے کھانا بھی منع ہے، غلط طریقے سے کمانا بھی منع ہے۔ کھانا تو اسی وقت ہوگا جب کمایا جائے گا نا بھائی، اور جب کھانا غلط طریقے سے منع ہے تو غلط طریقے سے کمانا جائز ہوگا؟ غلط طریقے سے کھایا کیسے جاتا ہے؟ دوسرے کی طیب نفس کے علاوہ، دوسرے کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اسے کچھ کھلاؤں، بس گیدرنگ نے طے کر لیا آج کی رات کا کھانا بھائی فرحان صاحب نے کھلانا ہے، آج کے رات کا کھانا بھائی فرحان صاحب نے کھلانا ہے، گیدرنگ نے سب دوستوں نے طے کر لیا۔ اب بھائی فرحان صاحب کے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، یہ پیسے ہیں لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں گیدرنگ کو کھانا کھلاؤں، لیکن گیدرنگ نے کر دیا کہ آج رات کا کھانا بھائی فرحان صاحب نے کھلانا ہے۔ وہ شرمائی دوستوں کی دوستی کو بچانے کے لیے کہ ہمارا تعلق خراب نہ ہو، بغیر طیب نفس کے دل اس کا راضی نہیں ہے، لیکن اپنی ناک بچانے کے لیے انہیں لے جاتا ہے، کھانا کھلا لیتا ہے۔ دوست بھی بڑی خوشی سے ڈکارے مارتے ہوئے آتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ جو کھا کر آئے ہیں ان کے لیے یہ کھانا درست نہیں تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں رواج ہے اس بات کا، ہر دوسرا نوجوان گھر والوں کے ساتھ اس بات پر لڑتا جھگڑتا ہے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں نے رات کو اپنے دوستوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بیچ میں پتہ نہیں ہے وہ گھر والوں کی کنڈیشن ایسی ہے مہینے کا خرچہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن معاشرے کی غلط روش کی وجہ سے، غلط چال کی وجہ سے اب وہ نوجوان گھر والوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، زبردستی پیسے لے کر جاتا ہے، ان پیسوں سے اپنے دوستوں کی دعوت کرتا ہے، دوست بھی بڑی خوشی سے ڈکار مارتے ہوئے کھا کر چلے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اس طرح کے دعوتوں اور کھانوں سے قرآن نے اور شریعت نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، یہ وہ غلط طریقہ ہے، یہ وہ غلط طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں ایک قاعدہ اور ایک قانون میرے رب نے بیان کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے پریشان ہے کہ یار میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میرا دل نماز میں نہیں لگتا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میری سوچ کاروبار پر چلی جاتی ہے، میری سوچ گھریلو معاملات پر چلی جاتی ہے، قرآن پاک اٹھاتا ہوں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تہجد کی کوشش کرتا ہوں اٹھا نہیں جاتا، دیگر اعمال صالحہ میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ میرے مسلمان دوستو، اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نوالے پر غور کریں۔
کریں نوالے پر۔ آپ جو نوالا کھا رہے ہیں اس نوالے کے اندر کہیں سے حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، اس نوالے میں کسی کا حق تو شامل نہیں ہے، اس نوالے میں کسی کا دھوکہ تو شامل نہیں ہے، اس نوالے کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ تو کر کے وہ نوالا نہیں کھا رہے۔ اگر میرے مسلمان دوستو وہ نوالا 100 روپے کا ہے اور اس میں 1 روپے بھی حرام کا پایا جا رہا ہے، آپ کی ہلاکت کے لیے وہ 1 روپے ہی کافی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اعمال صالحہ میں لگے، آپ کا دل قرآن کی تلاوت میں لگے، آپ کا دل نماز میں پرسکون ہو، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو لذت حاصل ہو، آپ ذائقہ چکھیں نماز کی مٹھاس کا، آپ ذائقہ چکھیں قرآن کی تلاوت کا، آپ ذائقہ چکھیں تہجد کی نماز کا، تو میرے مسلمان دوستو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کا رزق، آپ کا کھانا حلال کا ہو۔ آپ کے جسم کی جو نمائش ہو رہی ہے، آپ کا جسم جو پل بڑھ رہا ہے، آپ کا خون جو پیدا ہو رہا ہے، اس خون کی پیداواری کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو، حلال سے پیدا ہو۔ اور جب تک آپ کے جسم کے اندر روپیہ بھی حرام کا پایا جاتا ہے، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کا دل اعمال صالحہ میں لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولی به۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ گوشت کا ٹکڑا داخل نہیں ہوگا جس کی پیداوار، جس کی بڑھوتری حرام سے ہو رہی ہو۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جنت میں ہرگز وہ گوشت کا لوتھڑا داخل نہیں ہوگا جس نے پرورش پائی حرام کے مال سے۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ، یاد رکھو ہر وہ گوشت کا ٹکڑا جس نے حرام سے پرورش پائی ہو، النار اولی بہ، جہنم اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ دیں کہ حرام سے پرورش پایا ہوا جسم جنت میں نہیں جا سکتا، تو وہ حرام سے پرورش پایا ہوا جسم دنیا میں جنت والے اعمال کیسے کر سکتا ہے؟ نماز جنت والے اعمال ہے نا، قرآن کی تلاوت جنت والا عمل ہے نا، تہجد کی نماز جنت والا عمل ہے نا۔ میرے مسلمان دوستو، جنت میں جو جسم داخل نہیں ہوتا وہ جنت والے اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں جنت والے اعمال بھی کریں، جنت میں ہمارا جسم بھی داخل ہو، تو اپنے اس جسم کو حرام سے بچا لیں۔ آخری بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص یہ بات بھی چاہتا ہے کہ مجھے حلال کا بھی ملے اور زیادہ بھی ملے، حلال کا بھی ملے اور زیادہ بھی ملے۔ اس کے لیے آپ کو نسخہ کیمیا بتاتا چلا ہوں، آپ کو حلال کا بھی ملے گا، زیادہ بھی ملے گا۔ آپ روزانہ جو اپنے حلال کی کمائی کرتے ہیں نا، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ کے نام کا اس میں سے نکال کر رکھ دیں روزانہ کا۔ آپ 1000 روپے کماتے ہیں، 50 روپے علیحدہ کر دیں۔ 1000 میں سے 50 نکالنا کوئی مشکل نہیں، 50 تو ہم ہوا میں اڑاتے ہیں، 50 روپے تو ہم ہوا میں اڑاتے ہیں۔ روزانہ کی کمائی میں سے ہم اپنی حلال کمائی میں سے، یہ بات یاد رکھیے گا، نوٹ کیجئے گا، اپنی حلال کمائی میں سے روزانہ اللہ کے نام پر علیحدہ کر کے رکھیں۔ شیطان کہے گا بابا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کم ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اللہ کے نام پر علیحدہ کرنے سے ڈراتا ہے، لیکن یہی شیطان جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے نا تو خوش
دوسروں پر نشاور کرتے ہوئے نہیں ڈراتا۔ ادھر لٹاؤ، سونگ والے کو الگ دو، خسروں کو الگ دو، دوسری تیسری جو ہم نے فحاشی کی جو ہے نا پروگرامات کرنے ان کو الگ دو، فائرنگوں پہ الگ خرچ کرو، پٹاخوں پہ الگ خرچ کرو۔ ان تمام چیزوں پر خرچ کرتے ہوئے شیطان نہیں ڈراتا، اس کو پتا ہے بابا میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ یہ کس کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے؟ شیطان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ تو کون چاہتا ہے میرا بینک بیلنس نہ بڑھے؟ سب چاہتے ہیں، شیطان بھی چاہتا ہے۔ تو شیطان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، نہیں ڈراتا، خوب قرضے بھی لیے جاتے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی ہوگا، لاکھوں روپے قرضہ لے کر ان کاموں پہ خرچ کر دے گا۔ اسے کہو بھائی اللہ کے راستے میں 150 روپے خرچ کرو، مولوی صاحب مہینہ بڑی مشکل سے گزرا ہے، کیسے خرچ کریں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تو میرے مسلمان دوستوں میں کہہ رہا تھا، ہر شخص چاہتا ہے حلال کا بھی ہو، زیادہ بھی ہو، برکت بھی ہو اور خواہش جائز پوری بھی ہو۔ تو اس کے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے، روزانہ کی کمائی میں سے آپ اللہ کے نام کا الگ کریں۔ گارنٹی میں نہیں دیتا، اللہ کا رسول قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو شخص اس طرح صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین چیزوں پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نہیں، حضور کا سچا نبی، اللہ کا سچا نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم نبی کھائے نا، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، حضور کی بات میں شک نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی۔ میرے رسول کو پتہ تھا میری امت آئے گی، صدقہ کرتے ہوئے اس کے دل میں آئے گا میرا مال کم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، تین چیزوں پر قسم کھاتا ہوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے کسی بندے پر ظلم کیا جا رہا ہو، وہ باوجود اس ظلم کا بدلہ لینے کے اپنے ظلم پر صبر کر لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی عزت اور بڑھائیں گے، اسے ذلیل نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات جو قسم کھا کر کہی، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی حاجت کے لوگوں سے دستے سوال کا راستہ کھولے گا، لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیں گے۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین باتیں قسم کھا کر کہی ہیں۔ نمبر ایک، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے کسی بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم پر صبر کر لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر تین، جو شخص بغیر کسی ضرورت کے دوسروں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میرے مسلمان دوستو، مال کی بڑھوتری اور مال میں برکت کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک، مال حلال ذریعے سے کمایا جائے، شرعی امور کا لحاظ کرتے ہوئے کمایا جائے۔ نمبر
دو، اس مال کے اندر اس کا حق رکھا جائے جس نے وہ مال آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کے مال میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔